اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو بات چل رہی تھی زمین اس دن انسان کے تمام اعمال کے سلسلے میں شہادت اور گواہی دے گی۔ خوب زمین کی گواہی کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی اور اس کی تفسیر جاری تھی۔ تو مثالوں کے ذریعے سے اس کو سمجھایا کہ کس طریقے سے زمین گواہی دے سکتی ہے۔ کہنے کہ قدیم زمانے میں یہ بات حیرت اور تعجب کی تھی، کیونکہ قدیم زمانے میں اتنی ترقی نہیں تھی، اس طریقے کے اسباب و وسائل نہیں بنائے گئے تھے جس میں انسانوں کی آواز ریکارڈ کی جائے، ضبط کی جائے، انسانوں کی حرکتوں کو قید کیا جائے، مثلا ویڈیو بنائی جائے۔ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زمین جو ہے یہ تمام چیزیں بیان کرے گی، گواہی دے گی۔ لیکن آج کے دور میں یہ موضوع کوئی عجیب موضوع نہیں ہے۔ قدیم زمانے کے لوگوں کے لیے یہ موضوع عجیب اور حیرت کا سبب ہو سکتا ہے، لیکن آج کے زمانے کے لوگوں کے لیے یہ موضوع عجیب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آج علم نے اتنی ترقی کر لی ہے اور علمی ترقی کی بنیاد پر انسان نے ایسے ایسے ابزار و وسائل ایجاد کر دیے کہ اب انسان کی ہر چھوٹی بڑی حرکت کو، آواز کو کیا کر لیا جاتا ہے مولانا؟ محفوظ کر لیا جاتا ہے، قید کر لیا جاتا ہے۔ یہ کیمرہ ہے، یہ ٹیپ ریکارڈ ہے، اب موبائل ہے نا، جتنا چاہو اتنا سب اس کے اندر محفوظ کر لو۔ اور پھر یہ ضبط و ثبت یہ ایک سند ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس سند کی بنیاد پر کیا ہے؟ اپیل کی جا سکتی ہے، عدالت میں اس کو سند کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے اور عدالتیں اسی سند کو دیکھ کر کے فیصلہ۔ ہاں، کتنے جرائم ہوتے ہیں شہروں میں، ٹھیک، کوئی گواہ نہیں ہوتا ہے، کوئی شاہد نہیں ہوتا ہے، کوئی اثر نہیں چھوڑتے اپنے جرم کا، لیکن کہیں کہیں کوئی ایک کیمرے میں ان کی تصویریں، ان کے کارنامے، ان کا جرم قید ہو جاتا ہے اور اسی کیمرے کی وجہ سے مولانا پکڑ لیے جاتے ہیں۔ اور کیمرہ جو کچھ دکھاتا ہے، کیمرے میں جو تصویریں ہوتی ہیں، اسی کی بنیاد پر مولانا ان کو کورٹ کچہری میں گھسیٹا جاتا ہے اور جج فیصلہ سنا دیتا ہے۔ تو ایسے ہی جس طریقے سے آج بہت سارے ایسے ابزار و وسائل اختراع کر دیے گئے ہیں، بنا دیے گئے ہیں کہ جس میں انسان کی آواز کو، انسان کے کارناموں کو ضبط و ثبت کر لیا جاتا ہے اور سند کے طور پر جس کو عدالتوں میں پیش کیا جا سکتا ہے یا پیش کیا جاتا ہے، اور حاکم اور جج اسی سند کی بنیاد پر فیصلے سناتے ہیں۔ یہ زمین بھی مولانا ہماری تمام گفتگو، ہماری تمام باتوں، ہماری تمام حرکتوں کو ضبط و ثبت کر رہی ہے۔ کل قیامت والے دن خدا کی بارگاہ میں سند کے طور پر یہ سب پیش کیا جا سکتا ہے اور حاکم حقیقی اپنی عدالت میں اسی سند کی بنیاد پہ فیصلے۔ یہ بات، یہ موضوع ایسا ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کل کے زمانے کے لوگ اگر زمین کی شہادت کے سلسلے میں تعجب کرتے تھے تو چونکہ ان کے زمانے میں اس طریقے کے ابزار و وسائل نہیں تھے جس طریقے کے ابزار و وسائل آج کے زمانے کے لوگوں کے پاس ہے۔ آپ ایک کیسٹ دیکھو نا، ایک کیسٹ، تھوڑی چھوٹی سی چپس دیکھ لو نا مولانا، ایک چھوٹی سی چپس، ایک کیسٹ کے معمولی اور نازک سے ایک جو ہے تار کو آپ دیکھ لیں کس طریقے سے اس میں انسانوں کی آواز کو ضبط کر لیا جاتا ہے، قید کر لیا جاتا ہے۔
چھوٹی چھوٹی چپس انسان کے اندر لگا دی جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب جو کچھ بولتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، وہ سب ریکارڈ ہوتا رہتا ہے. تو سسٹم لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، سسٹم میں سب کچھ ہوتا ہے، کہاں جا رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کیا بول رہے ہو، کس سے مل رہے ہو، ہے نا؟ معصورت یہ تو دلیل دی ہے آج کے انسان کی علمی ترقی کی بنیاد پر اختراع ہونے والے، بننے والے افزار و وسائل کے ذریعے سے بات کو پختہ کیا گیا ہے اور دلیل دی گئی ہے. آپ روایات دیکھیں نا، معصوم ہستیاں انہوں نے بھی کیا ہے مولانا اس سلسلے میں رہنمائی کی ہے، بیان دیے ہیں، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مولانا زمین گواہی دے گی. یعنی جالب ان کے علیکم السلام، جالب ان کی در حدیثی از علی علیہ السلام می خانیم کی فرمود. اب یہ دو روایتیں ہیں، بڑے غور سے سنیں، یہ بڑے کام کی ہیں مولانا. مزے کی بات یہ ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام اپنی ایک حدیث میں، اپنے ایک نورانی بیان میں فرماتے ہیں کہ صلوا المساجد فی بقاع مختلفہ، کہہ رہے ہیں کہ مسجد کے مختلف گوشے میں، مختلف حصے میں نماز پڑھا کرو. صلو نماز پڑھو، المساجد مسجد میں، فی بقاع مختلفہ مختلف حصوں میں، مختلف مقامات پر، مختلف جگہوں پر. کیوں آخر؟ فَإِنَّ كُلَّ بُقْعَةٍ، کیونکہ ہر زمین کا حصہ، ہر مقام، ہر وہ جگہ جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے، تشہد للمصلی علیہ یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہاری نماز کی گواہی دے گی. زمین کا ہر وہ حصہ یا مسجد کا ہر وہ حصہ جہاں آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ کے نمازی ہونے کی گواہی دے گی. اگر نماز کی گواہی دے سکتی ہے مولانا، تو غیر نماز کی گواہی کیوں نہیں دے گی؟ نماز کی گواہی کیسے دے گی؟ کیونکہ نماز پڑھی ہے آپ نے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیونکہ نماز پڑھی ہے اس لیے نماز کی گواہی دے گی نا. کہاں جھوٹ بولا ہے مولانا؟ کہاں سوئے، کہاں جاگے، کہاں کھائے، کس سے ملے، کدھر گئے؟ یہی تو اسی پہ کر رہے ہو نا، زمین پہ ہی. جس طریقے سے مسجد کی زمین تمہارے مصلی ہونے کی شہادت اور گواہی دے، اسی طریقے سے زمین تم نے کہاں اطاعت کی ہے، کہاں معصیت کی ہے نا؟ کہاں اچھا کیا، کہاں برا کیا. اس کو در قسمت ہے مختلف مساجد نماز بخوانی، مساجد کے مختلف حصوں میں، مختلف جگہوں پہ نماز پڑھو. زیرا ہر قطع زمینی در قیامت، کیونکہ زمین کا ہر حصہ قیامت والے دن برائے کسی کے اس شخص کے لیے کہ روئے آن نماز خواندے کہ جس نے اس کے اوپر نماز پڑھی ہے، گواہی دے گی. یہ ایک حدیث ہے جس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زمین گواہی دے گی. تو ایک مورد کو بیان کیا ہے مولانا نے، ٹھیک، ایک جزئی چیز کو بیان کیا ہے، لیکن اس جزئی فرمان سے آپ کیا ہے کلی نتیجہ نکال سکتے ہیں، نہیں مولانا؟ ہے نا؟ ہاں، زمین اگر نماز کی شہادت دے سکتی ہے تو پھر ہمارے تمام اعمال کی بھی شہادت اور گواہی دے سکتی ہے. مدر حدیث دیگری آمد. اب یہ امیر المومنین علیہ السلام کا امتیاز اور افتخار ہے کہ کائنات میں آج تک کسی حاکم کے اندر یہ کمال نہیں دیکھا اور نہیں دیکھا جا سکتا ہے. مدر حدیث دیگری آمد اس، ایک دوسری حدیث میں نقل ہوا ہے، آیا ہے کہ امیر مومنان علی علیہ السلام ہنگامی کی بیت المال را تقسیم می کرد و خالی می شد، 2 رکعت نماز بجا می آورد و می فرمود. امیر المومنین علیہ السلام کی یہ عادت تھی کہ جب بیت المال کا مال تقسیم کر لیتے تھے اور بیت المال خالی ہو جاتا تھا
تو جھاڑو دے کر کے 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ دنیا کا کون سا ایسا حاکم ہے جو بیت المال کو ہر روز بانٹ دے، ہر روز تقسیم کر دے؟ اور تقسیم کرنے کے بعد شکر الہی بجا لائے۔ آج دنیا کے بیت المال پر حاکموں کا قبضہ ہے، حقداروں کو حق نہیں دیا جاتا، اور اگر دے دیا بھی جائے تو مولانا بجائے یہ کہ ہم نے دیا ہے، یہ شکر الہی کا مقام ہے۔ جنہیں دیا جاتا ہے ان سے اپنے شکرانے کی توقع رکھی جاتی ہے نا۔ ہم نے سلنڈر اتنے میں کر دیا، ہماری حکومت کا شکریہ ادا کرو۔ مولانا دینے کے بعد ہم تمہیں راشن دے رہے ہیں مہینے میں 5 کلو، تمہیں تو ہمارا شکر گزار ہونا چاہیے، ہے نا۔ ہم نے پیٹرول کی قیمت گھٹا دی، تمہیں تو اس سے پاس گزار ہونا چاہیے، تمہیں تو ہماری تعریفیں کرنی چاہیے۔ جسے لگتا ہے کہ اپنی محنت کا، اپنی مزدوری کا ہمیں دے رہے ہیں اور کھلا رہے ہیں، ہے نا۔ عجیب سیرت ہے اور عجیب طرز زندگی ہے واقع۔ تو حدیث میں ملتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام جب بیت المال کے مال کو تقسیم کر لیتے تھے، حقداروں کو جب ان کا حق دے لیتے تھے، بیت المال جب خالی ہو جاتا تھا تو 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے، اور نماز کے ادا کرنے کے بعد یہ جملہ فرماتے تھے: اشہدی انی ملأتک بحق وفرقتک بحق۔ اے زمین تو گواہی دینا کہ میں نے تجھے حق کے ساتھ بھرا، بیت المال میں جو مال آیا ناحق نہیں آیا۔ آج دیکھو خدا کی دنیا کی حکومتوں کو، حاکموں کو درس لینا چاہیے۔ اچھا یہ خالی جو غیر اسلامی ممالک کے حاکم ہیں، سمجھ رہے ہیں، صرف وہی خلاف انسانیت کام نہیں کر رہے ہیں۔ تعجب یہ ہے کہ جو اسلامی ممالک کے حاکم ہیں وہ بھی امام کی اس سیرت سے، اب دور تو نہیں کہا اصلا بھائی، دور کی بات ہی چھوڑو کہ کتنا فاصلہ ہے، کتنی دوری ہے، کیا ہے نا۔ جو بیچارے مفلس ہیں، غریب ہیں، لاچار ہیں، خاص طور سے ان کا حق مار کے، ان کی جیبیں کاٹ کر کے، ان کو ان کے حق سے محروم کر کے حکومت کے خزانے بھرے جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں، خزانے ناحق بھرے جاتے ہیں اور ناحق خالی کیے جاتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں، بڑے بڑے کروڑ پتی، ارب پتی، بڑے بڑے ثروت مند اور سرمایہ دار لوگوں کو کیا ہے، حکومت کے خزانے سے بڑی بڑی رقم دے دی جاتی ہے، لے جاؤ بھائی، ہے نا۔ اب دیکھو نا اپنے ہندوستان کے حالات دیکھو نا، آپ غریب انسان ہیں، مفلس انسان ہیں، ضرورت مند انسان ہیں، آپ جائیے خالی 50,000 کا لون لے لیجیے۔ اگر آپ نے وقت میں اپنے 50,000 کا لون ادا نہیں کیا، مولانا گھر پہ تالے لگ جائیں گے، کڑکی ہو جائے گی آپ کی، آپ کا سب کچھ ضبط ہو جائے گا، آپ کو جیل میں بند کر دیں گے۔ 50,000 لینے کے لیے آپ کے 5 لاکھ کا نقصان کر دے گی حکومت، اور بھرتے گی، ان کو شرم نہیں آئے گی، بھائی ہم نے تو 50 ہی دیا تھا، ان کا 5 لاکھ کا نقصان، اور اس کو فرق نہیں پڑتا۔ 50,000 کے لیے آپ کا 5 لاکھ کا نقصان کر کے اپنے خزانے میں بھر دیں گے، ناحق بھرا۔ سمجھ رہے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو 500 کروڑ، 1000 کروڑ، مولانا 800 کروڑ دے دیا، لے کے چلے گئے، کوئی بات نہیں،
نہ حق دے دیا، اور اس کو تو نہیں بھی دیتے تو وہ اتنا امیر تھا، اس کی زندگی کے لیے کیا اس کی نسلوں کے لیے اس کا مال کفایت کرتا ہے نا۔ ان کو نہیں پکڑیں گے، ان کے اموال ضبط نہیں کریں گے، اور چونکہ ان کے اپنے ہیں، ہے نا۔ الیکشن کا جب پیریڈ آتا ہے، الیکشن کا زمانہ جب آتا ہے تو وہ اپنے خزانے سے کچھ دے دیتے ہیں ان کو۔ 500 کروڑ لیا، بھائی 10-20 کروڑ دے دیا، 50 کروڑ دے دیا، یہ خاموش ہو گئے، ہے نا۔ یہ دیکھیں، اشہدی، اے زمین تو گواہی دینا، انی ملأتک، کہ میں نے تجھے پر کیا، بھرا بحق، حق کے ساتھ، بھرا بھی حق کے ساتھ، وفرغتک بحق، اور خالی بھی کیا تو حق کے ساتھ، جس کا جو حق تھا ہم نے وہ ادا کر دیا، وہ دے دیا۔ روز قیامت، قیامت کے دن گواہی دے، یعنی خطاب کرتے تھے زمین سے، بیت المال سے کہتے تھے کہ گواہی دینا کہ من تورا بحق پر کردم، میں نے حق کے ساتھ تجھے پر کیا، تجھے بھرا، و بحق خالی کردم، اور حق کے ساتھ میں نے تجھے خالی کیا ہے۔ نہ کبھی اپنے بیت المال میں ناحق مال جمع کیا، اور نہ ہی بیت المال سے کسی کو ناحق دیا۔ جناب عقیل کا قصہ مشہور اور معروف ہے کہ آپ کے سگے بھائی ہوتے ہوئے جناب عقیل عیالدار تھے، خرچ زیادہ تھا، آمدنی کم تھی، مولا حاکم ہے، برسر اقتدار ہے، بیت المال ان کے اختیار میں ہے، اور جاتے ہیں کہتے ہیں کہ بیت المال سے کچھ مدد کر دو، کہ ہم نے آپ کا حق دے دیا ہے، کہ آپ نے میرا حق دیا ہے، اتنے میں میری ضرورتیں پوری ہونے والی نہیں ہے، یہ بیت المال آپ کا سرمایہ ہے، آپ کے اختیار میں ہے، اگر اس میں سے کچھ اٹھا کے دے دیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ تو مشہور ہے کہ امام نے دہکتا ہوا یا جلتا ہوا لوہے کا چھڑ یا جو بھی جا، آگ کا شعلہ امام نے بڑھایا ادھر، عقیل پیچھے ہٹ گئے، کہنے لگے کیا کر رہے ہیں؟ کہا کیوں؟ آگ سے ڈر لگ رہا ہے؟ کہا ہاں بھائی، آگ جلانا چاہتے ہو، مجھے جل جاؤں گا کیوں گا؟ کہا تمہیں دنیا کی آگ سے اتنا خوف ہے تو علی قیامت کی جہنم کی اور دوزخ کی آگ سے کیوں نہ ڈرے بھائی؟ ناحق میں دوں گا، جرم ہے یہ، کل خدا حساب و کتاب لے گا، یہ آتش جہنم کا سبب بنے گا۔ ہمیں اپنے ذاتی مال سے دے سکتا ہوں، لیکن بیت المال پہ میرا حق نہیں ہے، بیت المال امانت ہے میرے ذمے، بیت المال امانت ہے میرے ہاتھ میں، جو اس کے حقدار ہے، جو اس کے مستحق ہے، جس کا جتنا حق ہے اسے نہ ہی ملے گا۔ چلیں بہر صورت یہ بات تمام ہوگی، یا بات کی آیت، ٹھیک، چلیں التماس سے دعا، خدا حافظ۔